اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور آپ نے مختلف علوم و فنون پر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ علم حدیث میں بھی آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، اور آپ کے زمانے میں آپ کے مقابل کا کوئی محدث نہیں ملتا۔ ایک بار محدث اعظم ہند محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور، کیا آپ اعلیٰ حضرت علم حدیث میں آپ کے برابر ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ اس وقت ہندوستان بھر میں محدث سورتی علم حدیث میں بڑے مشہور و معروف تھے۔ تو جس طرح سے عام ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا فلاں آپ کے برابر اس چیز میں، تو اسی انداز میں سوال کیا کیا اعلیٰ حضرت علم حدیث میں آپ کے برابر ہے؟ تو محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر فرمایا صاحب زادے، میرے کلام کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ اعلیٰ حضرت علم حدیث میں میرے برابر نہیں، بلکہ میرے کلام کا مطلب یہ ہے کہ علم حدیث میں میں اعلیٰ حضرت کے برابر نہیں، اعلیٰ حضرت کے برابر نہیں علم حدیث میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ یہ امام بخاری کا لقب ہے۔ اعلیٰ حضرت تو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ میں اگر سالہ سال ان کی شاگردی میں رہتا تو بھی اعلیٰ حضرت کے پاس نہ آ پاتا، برابر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی علم حدیث میں مہارت تھی۔ آپ نے کتاب تصنیف فرمائی الامن والعلا، اور یہ کتاب اس حوالے سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے درود جو لکھی گئی ہے، اس میں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم، تو کسی نے اعتراض کیا کہ اعلیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کہنا جائز نہیں کہ حضور بلاؤں کو دفع کرنے والے ہیں، آفات کو دفع کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے قحط کو دور کرنے والے ہیں، یہ الفاظ حضور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، یہ اعتراض کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے حوالے سے کتاب تصنیف فرمائی، کتاب تحریر فرمائی، اور یہ آپ نے ثابت فرمایا کہ یہ تمام تر الفاظ حضور کے لیے کہنا جائز و درست ہے۔ بس ان الفاظ کے کہنے پر اعلیٰ حضرت نے اپنی اس کتاب میں 400 حدیثیں جمع فرمائیں۔ 400 حدیثیں صرف اس ایک کلمے پر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تمام تر کلمات کہنا شریعت کی روح سے جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے اعلیٰ حضرت کی علم حدیث میں مہارت کا پتہ چلتا ہے کہ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تو آپ نے صرف اس کلمے کے استعمال پر، اس لفظ کے استعمال پر دلیل کے طور پر 400 حدیثیں اپنی اس کتاب میں جمع فرما دی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا علم حدیث میں مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح اور بھی جب ہم علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مختلف عناوین پر، مختلف ٹاپک پر بہت سی حدیثیں ایک ایک مضمون کے حوالے سے، ایک ایک بات کے حوالے سے جمع فرمائی ہے۔ مثلا جب ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ فرمایا ہے تحریر، تو اس میں اپنے 40 حدیثیں جمع فرمائی۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت نے حضور کے افضل الرسل ہونے پر، کہ حضور تمام انبیاء کرام میں، رسولان نظام میں سب سے افضل ہے، اس پر 150 حدیثیں جمع فرمائی۔ اسی طرح سے سماع موتا یعنی مردے سن سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جب اس پر اپنا قلم اٹھایا تو 70 حدیثیں تحریر فرما دی۔ اسی طرح والدین کے حقوق کے حوالے سے قلم اٹھایا تو آپ نے 91 حدیثیں جمع فرما دی۔ اور اسی طرح سے شفاعت مصطفیٰ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت ہماری شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، اس پر آپ نے 40 حدیثیں جمع فرما دی۔ داڑھی کی اہمیت پر اعلیٰ حضرت نے 56 حدیثیں جمع کر دی۔ تو اس طرح سے جب علم حدیث کے حوالے سے بھی ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ آپ تو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، تو یقیناً اعلیٰ حضرت اس لقب کے